نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سترے کے احکام۔ سترے کی اہمیت۔ سب سے پہلے سترہ رکھنے کا حکم۔ سترہ کہتے ہیں اس رکاوٹ کو جو نمازی کے آگے کھڑی کی جاتی ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے تو اسے چاہیے کہ سترہ رکھ کر پڑھے اور اس کے قریب کھڑا ہو، یعنی یہ نہیں کہ نماز یہاں پڑھے اور سترہ وہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نماز میں سترہ رکھا کرو، اور ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی نماز میں سترہ رکھے اگرچہ وہ تیر ہی ہو۔ سترہ کیوں رکھا جائے؟ اس لیے کہ سترہ شیطان کو روکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی سترہ سامنے رکھ کر نماز پڑھے تو اس کے قریب کھڑا ہو، اس طرح شیطان آدمی اور اس کے سترے کے درمیان سے نہیں گزرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے میدان میں بھی سترہ رکھنے کا خیال کرنا۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلتے تو نیزے کا حکم دیتے تو وہ آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا نیزہ، آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے، اور آپ سفر میں بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اس بنا پر حکام نے نیزہ گاڑنے کو اپنا لیا، یعنی بعد میں جو آپ کے لوگ آئے تو انہوں نے پھر اسی طریقے کو اختیار کر لیا، یعنی نیزہ گاڑ لیا۔ ہمیشہ کسی اوٹ کے پیچھے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی مثلا اگر آپ گھر میں ہیں تو کسی کارنر میں نماز پڑھیں، دیوار کے قریب قریب پڑھیں، اور اگر گھر سے باہر ہیں تو پھر اپنے سامنے کوئی نہ کوئی آڑ ضرور رکھیں۔ یزید بن ابی عبید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں سلمہ بن اکوع کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا کرتا تھا، وہ ہمیشہ اس ستون کے سامنے نماز پڑھتے جہاں مصحف رکھا ہوتا تھا۔ میں نے ان سے کہا، اے ابو مسلم، تم اس ستون کے قریب ہی نماز پڑھنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ بھی اسی ستون کے پاس نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو یعنی آپ کی پیروی میں ایسا کرتا ہوں۔ گھر میں اکیلے نماز پڑھنے والا بھی سترے کا خیال رکھے۔ شیخ ابن عثیمین سے سوال کیا گیا کہ جب میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں اور گھر میں میرے پاس کوئی بھی موجود نہ ہو، یعنی کوئی نمازی نہ ہو، تو کیا میں اپنے اور اپنے گزرنے والے کے درمیان سترہ رکھوں؟ یعنی کوئی اور نہیں ہے، میں امام نہیں ہوں، ویسے ہی اپنے اکیلے ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا، جب انسان گھر میں یا جنگل میں اکیلا ہو اور اس کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ کوئی بھی اس کے سامنے سے گزرے گا، تو یعنی علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ اس وقت سترہ رکھنا مسنون ہے یا نہیں، اور راجح بات یہی ہے کہ وہ سترہ رکھے گا اگرچہ اسے کسی گزرنے والے کا خوف نہ ہو، کیونکہ سترہ رکھنے کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ سترہ نظر کو دائیں بائیں گھمانے سے روکتا ہے۔ تو گویا سترہ ایک ذریعہ ہے نماز میں خشوع پیدا کرنے کا، نمازی کو فوکس کرنے کا، کہ یہ تمہاری حد ہے، اس سے آگے نہیں دیکھو، اس کے آگے نہیں جاؤ۔ اب سترے کی مقدار کتنی ہو، کتنا بڑا ہو وہ؟ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ پالان کی پچھلی لکڑی کے مثل، اگر آپ کبھی اونٹ کے اوپر ہودج رکھا ہوا دیکھیں تو پیچھے درمیان میں بیلنس کرنے کے لیے وہ ایک لکڑی سی رکھی ہوئی ہوتی ہے جس کے ساتھ ہلکی سی ٹیک بھی لگ سکتی ہے، تو اس لکڑی کے برابر یہ لکڑی عموماً اتنی ہوتی ہے، ایک ہاتھ کے برابر، کونی سے لے کے بڑی انگلی تک یہاں بیچ میں، ٹھیک ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو پھر اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہوگی تو وہ اسے سترہ مہیا کرے گی، اور اگر اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہو تو گدھا، عورت اور سیاہ کتا اس کی نماز کو قطع کر دیں گے، یعنی نماز ختم کر دیں گے اس کی، کیونکہ یہ تینوں چیزیں انسان کی توجہ اپنی طرف لے جاتی ہیں۔ میں نے کہا ابو ذر، سیاہ کتے کی لال کتے یا زرد کتے سے تخصیص کیوں ہے؟
انہوں نے کہا، اے میرے بھتیجے، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا، تو آپ نے فرمایا تھا سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے، یعنی اس کی خاص حکمت تھی. اور اس کا گزرنا اصل میں کیا ہے کہ وہ نمازی کی نماز میں شبہ ڈالنا چاہتا ہے، یا اس کی خشوع اور خضوع جو ہے اس میں خلل ڈالنا چاہتا ہے. سترے کی لمبائی، امام نووی کہتے ہیں کہ حدیث میں نمازی کو اپنے آگے سترا رکھنے کا کہا گیا ہے، اور اس چیز کا بیان ہے کہ سترے کی کم از کم مقدار پالان کی لکڑی ہے اور وہ بازو کی ہڈی جتنی ہوتی ہے، یعنی کونی تک. ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں سترے کی لمبائی 1 ذراع یا اس جیسی مقدار ہے. امام احمد سے مروی ہے کہ وہ ذراع کی ہڈی کی مقدار ہے. عطا کہتے ہیں پالان کے پچھلے حصے کی لکڑی 1 ہاتھ یا اس سے کچھ زیادہ ہوتی ہے، یعنی بازو کا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ناپ کے تھوڑی بنائی جاتی کہ اتنی بنانی ہے، یہ تو ایک اندازہ ہی ہے، تھوڑی کبھی اونچی کبھی نیچی بھی ہو سکتی ہے. اور ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ مقدار تقریباً ہے، تحدید کے لیے نہیں، یعنی کوئی حد نہیں مقرر کی گئی، اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کچھ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالان کی پچھلی لکڑی کو مقدار بنایا ہے، اور پالان کی پچھلی لکڑی لمبے اور چھوٹے ہونے میں مختلف ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی ہے. کبھی وہ 1 ذراع ہوتی ہے اور کبھی اس سے چھوٹی. تو جو اس ذراع کے قریب قریب ہو اسے سترا بنایا جا سکتا ہے. ذراع سے کیا مراد ہے؟ ذراع سے مراد کوہنی سے لے کر درمیانی انگلی تک کا حصہ ہے. کوہنی سے لے کے درمیانی انگلی تک کا، مڈل فنگر تک کا حصہ ہے. شیخ وہبہ الزہیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ فقہی اعتبار سے جو ذراع مقصود ہے وہ ہاشمی ذراع ہے، جو 61.2 سینٹی میٹر ہے، یعنی بنو ہاشم قبیلے کے لوگوں کی اوسط قامت کے مطابق. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ ان کے قد و کاٹ ذرا مختلف تھے باقی قبائل کی نسبت، تو اس کی طرف اشارہ ہے. کچھ نہ ملنے پر کسی چھوٹی چیز کو سترا بنانا، یعنی اگر آپ کے پاس اتنی چیز نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں، جو بھی ملے پھر وہ رکھیں. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے شریک کو دیکھا کہ انہوں نے ہمیں ایک جنازے کے اجتماع میں عصر کی نماز پڑھائی تو اپنے سامنے اپنی ٹوپی رکھ لی. سترے میں مسنون تو یہی ہے کہ اس کی مقدار 1 ہاتھ کے برابر ہو، لیکن اگر کوئی چیز میسر نہ ہو تو اس سے کم بھی کفایت کر جائے گی. ٹھیک ہے. نیزے کو سترا بنانا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیزہ گاڑ دیا جاتا تھا اور آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اون بن ابی جحیفہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کے لیے وضو کا پانی لایا گیا. آپ نے وضو کیا اور ہمیں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی، جبکہ آپ کے سامنے چھوٹا نیزہ تھا. عورتیں اور گدھے نیزے کے آگے سے گزر رہے تھے. یہ 2 باتیں اس لیے کی گئی کہ پچھلی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت مرد مصلی کے آگے سے گزرے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی، لیکن اگر سترا رکھا ہوا ہو اور اس کے پار سے گزر رہی ہیں عورتیں، اپنے کام کاج سے آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اگر باہر ہے گھر کے، مثلا رستے میں ہے، کسی سڑک پر ہے، کسی پارک میں ہے، یا پھر یہ کہ گھر کے اندر بھی خواتین ہیں، تو ایسی صورت میں اگر سترا رکھا ہوا ہو تو کوئی بھی گزر سکتا ہے، اس سے نماز میں خلل نہیں آئے گا. سواری کو سترا بنانا. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ضرورت اپنی سواری کو سامنے کر کے بٹھا لیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. نافع سے مروی ہے کہ وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو چوڑائی میں بٹھا دیتے، اپنی سواری کو چوڑائی میں بٹھا دیتے، پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. نافع کہتے میں نے کہا یہ بتائیے کہ اگر سواری کے اونٹ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، جس کو بٹھایا ہوا اٹھ ہی گیا، تو آپ کیا کرتے تھے؟ ابن عمر نے فرمایا صورت میں آپ پالان کو اپنے سامنے کھڑا کر لیتے، اس کی پچھلی لکڑی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے. ابن عمر بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. انسان کو سترا بنانا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کہیں سے لازماً گزرنا ہوتا ہے، تو اب آپ 2 لوگ ہیں تو آپ ایک کو سترا بنا لے اور دوسرا گزر جائے. جب دوسرا گزر جائے تو پھر پہلا بھی وہاں سے ہٹ جائے. اس میں کوئی حرج نہیں کہ نمازی آدمی
کسی نماز پڑھنے والے کو یا بیٹھے ہوئے کو یا لیٹے ہوئے شخص کو اپنا سترا بنا لے. بیٹھے ہوئے اس طرح جیسے آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، فرض پڑھنے کے بعد اگلی صف والا شخص تو بیٹھ کے کیا پڑھ رہا ہے؟ اذکار کر رہا ہے، اور پچھلے نے سنتیں شروع کر دی. تو اب آپ اذکار والے کے پیچھے سے نہیں گزریں گے، آگے سے گزر جائیں گے. وہ اذکار والا جو ہے وہ سنت پڑھنے والے کے لیے سترا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی لیٹا ہوا ہے تو اس لیٹے ہوئے کے پار سے گزریے، نمازی کی طرف سے نہیں، اس کے دوسری طرف سے گزر کے جائیے. یعنی اس میں کوئی حرج نہیں کہ نمازی آدمی کسی نماز پڑھنے والے کو یا بیٹھے ہوئے کو یا لیٹے ہوئے شخص کو اپنا سترا بنا لے، کیونکہ سترے کا مقصد یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے روکا جائے اور نگاہ کی بھی حفاظت کی جائے. کیونکہ جب انسان بہت سی ایکٹیویٹی اپنے سامنے دیکھتا ہے نا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو ادھر گیا تو اس کے پیچھے خیال چلا گیا، ادھر کوئی گزرا، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی بچہ آ گیا، کوئی کچھ، تو انسان کی توجہ نماز میں نہیں رہتی. لیکن جب ایک رکاوٹ اس نے کھڑی کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میری یہ لمٹ ہے، اس کے آگے مجھے نہیں دیکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سویا کرتی اور میرے دونوں پاؤں آپ کے قبلے کی جانب ہوتے. جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے چھوتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی. پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو میں انہیں پھیلا دیتی تھی، کیونکہ وہ اسی جگہ آپ سجدہ کرتے تھے. عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اس وقت گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے آپ کو چھو کے مجھے ہٹانا پڑتا تھا. نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر کو جب مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کی طرف جانے کا راستہ نہ ملتا تو وہ کسی شخص کو کہتے اپنی پشت میری طرف کر لو، اور اس کے پیچھے پھر نماز پڑھتے تھے. یعنی اگر کوئی چیز نہیں ہے، عموماً تو صحابہ جو ہی اذان ہوتی تو ستونوں کی طرف دوڑتے تھے اور ان کے پیچھے اذان اور اقامت کے بیچ کے جو نوافل ہوتے ہیں وہ پڑھتے تھے. لیکن اگر کوئی جگہ نہیں رہی تو پھر انسان کسی آگے والے انسان کو ہی اپنا سترا سمجھ لے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ نمازی اور سترے کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز اور دیوار کے درمیان اس قدر فاصلہ ہوتا کہ بکری گزر سکتی تھی. یعنی ایک شخص سجدے میں ہے اور اس کے آگے سے بکری گزر سکتی ہے، اس کے پار سترا ہوگا. یعنی بالکل سر کے ساتھ سترا نہیں ہوگا، تھوڑے فاصلے پر ہوگا، ذرا سا آگے. یعنی نمازی جب سجدہ کرے تو سجدے کے آگے سے بکری گزر سکے، اس کے بعد سترا رکھا جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کعبہ کے اندر داخل ہوتے تھے تو داخل ہوتے ہی سامنے کی طرف بڑھتے چلے جاتے اور بیت اللہ کے دروازے کو اپنی پشت کی طرف کر لیتے تھے. پھر آگے بڑھتے یہاں تک کہ جب ان کے اور سامنے والی دیوار کے درمیان تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا تو نماز پڑھتے. 3 ہاتھ، ٹھیک ہے، ہاتھ کا مطلب سمجھ گیا نا کہاں تک ہے؟ جی ہاں، کوہنی سے درمیان، تو 3 ہاتھ کا فاصلہ، یعنی کھڑے ہو کر 3 ہاتھ کا فاصلہ. وہ نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ کا رخ کرتے جس کے متعلق انہیں بلال رضی اللہ عنہ نے اطلاع دی تھی کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. یعنی مثلاً اگر جیسے میں نماز پڑھتی ہوں تو اس کو وہ دیوار سترا ہو جاتی ہے نا، اب ظہر کی میں ہر دفعہ یہاں اس جگہ پہ پڑھتی ہوں، تو اس میں آپ دیکھیے کہ سجدے کے بعد تقریباً 1.5 گز جگہ، اور وہاں سے کسی کو نہیں آگے پیچھے ہونا چاہیے، نہیں گزرنا چاہیے، کیونکہ وہ دیوار سترا ہے یا یہ چیئر سترا ہے. تو اتنی جگہ ہوتی تھی دیوار اور ان کے درمیان، کعبہ کے اندر کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کے لیے اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ بیت اللہ کے جس گوشے میں چاہے نماز پڑھے. امام کا سترا سب کا سترا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں ایک گدی پر سوار ہو کر آیا اور میں اس وقت بلوغت کے قریب پہنچا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں دیوار کے علاوہ کسی اور سترے کی طرف رخ کر کے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. میں صف کے بعض حصے سے گزرا اور سواری سے اتر گیا، اور میں نے گدی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں داخل ہو گیا. بس کسی نے بھی اس سلسلے میں مجھ پر اعتراض نہ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سترا رکھا ہوا تھا تو ہر نمازی کے آگے سترے کی ضرورت نہیں تھی. امام کا سترا سب کو کافی ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرن. بہت ساری الجھنیں تھیں جو آج انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. سب سے ضروری بات تو یہ کہ میں یہ سوچتی تھی کہ نمازوں کی صفیں کھڑی ہوتی ہیں
تو ہم جب ایک آدمی ہمارے سامنے کھڑا نماز پڑھ رہا ہے تو ہماری نماز ہو جاتی ہے. اور اگر جب ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں یا مسجد میں لوگ اور بھی ہیں اور لوگ سامنے سے گزرتے ہیں تو ہمیں یہی خیال ہوتا ہے نمازیوں کی اس کو کیسے روکیں. یا اکثر و بیشتر اب یہاں مسجد میں بچے آتے ہیں تو صفوں کے درمیان وہ دوڑ لگاتے ہیں تو ذہن الجھتا ہے کہ بھئی یہ بچے تو روک نہیں سکتے, نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو یہ دو ذرا چیزیں واضح کر دیجیے. اس میں یہ ہے کہ اگر امام کے آگے سترا ہے تو بچے دوڑ لگا سکتے ہیں بیچ میں, کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے ہم گھر میں لیونگ روم میں جب نماز پڑھتے ہیں تو آگے کوئی کشن وغیرہ رکھ لیتے ہیں تو وہ کافی ہوتا ہے, 1 یا 2 کشن کی اونچائی؟ 2 کشن رکھ لیں. 2 کشن. اور مسجد میں جب ہم جاتے ہیں تو جب نفل وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سنتیں تو اس وقت آگے سے لوگ بھی گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا آگے پرس رکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کافی ہو جاتا ہے کیونکہ اس جگہ اب کہیں سے کرسی لا کے تو آپ رکھ نہیں سکتے. ہاں جی. اگر کوئی پلر وغیرہ ہے تو پلر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, اگر پلر کے پیچھے نہیں تو پھر آپ آگے اپنے خود انتظام کر لیں جو چیز بھی آپ کے پاس میسر ہے. نبی میں بھی یا جہاں عید کی نماز ہوتی ہے کہ جوتے آگے رکھے ہوتے ہیں, کوئی حرج نہیں, اگرچہ پسندیدہ نہیں, لیکن اب لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ کہاں چھوڑیں, کیونکہ آپ سب کے ساتھ یہ تجربہ ہو چکا ہوگا کہ آپ نے جہاں بھی چھپا کے رکھے وہاں سے مزید چھپ گئے. استاذہ جو سوئے ہوئے انسان کا سترہ وہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں. جیسے بچہ پلنگ پہ لیٹا ہوا ہے اور آپ پلنگ کے پاس ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں, لیٹا رہے. تو اس کے اور اپنے درمیان کوئی چیز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, بس آپ کے آگے سے کوئی گزرے گا نہیں. انسان آگے لیٹا ہوا ہو اور ہم اس کے پیچھے. جی ہاں, پڑھ سکتے, کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. جی ہاں. اگر کسی شخص کو بیٹھے ہوئے کو بنایا ہے آپ نے سترہ تو اس کی آپ کی طرف پیٹھ ہونی چاہیے. پیٹھ ہونی چاہیے, فرنٹ نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم استاذہ جی. ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر مرد کے سامنے سے کوئی عورت گزر جائے بغیر سترے کے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی. تو یوزولی ہم جب نماز پڑھتے تو ہمارے اگر سترہ نہیں رکھا تو عورتیں گزر جاتی ہیں تو پھر عورت کی بھی نماز ٹوٹ جاتی, جیسے نہیں ہوتی. یہ نہیں کہا گیا. جیسے سواری سامنے سے چلی گئی تو کوئی شخص بیٹھا ہے وہ اٹھ کے چلا گیا تو پھر ہم کیا کچھ ہاتھ سے اٹھا کے رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام. میں نارملی کچن میں جو ٹیبل ہے کھانے کا اس پہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتی ہوں اور کافی فاصلہ ہوتا ہے کہ میں سجدہ کر سکوں کیونکہ میں کرسی پہ بیٹھتی ہوں. تو یہ جو میرا ٹیبل ہے کچن کا وہ سترا ہے میرا؟ جی سترا. آگے پیچھے کوئی بھی آ جا سکتا ہے؟ جی, اس کے پار سے گزریں گے. پھر مگر میرے چھوٹے 2 پوتے ہیں تو وہ سامنے سے بھی گزر جاتے ہیں کسی وقت. ایک تو خیر بہت چھوٹا ہے, جو نہ سمجھ ہے جی اس کی تو خیر ہے, لیکن جو سمجھدار ہے اس کو سمجھانا چاہیے, روکنا بھی چاہیے نماز میں بھی. ابھی وہ ڈسکس کے 3 ہاتھ ہونا چاہیے سترا, تو کھڑے ہونے کی جگہ سے یا سیدھے کی؟ نہیں, سترا تو 3 ہاتھ نہیں ہونا چاہیے, فاصلہ کھڑے ہونے کی جگہ سے. کھڑے ہونے کی جگہ سے 3 ہاتھ سترا جیسا رکھا ہونا چاہیے. السلام علیکم استاذہ. مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ جیسے ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں نا, تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ خواتین فیملی روم میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور مرد حضرات پیچھے والے کمرے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ ضروری ہے کہ مردوں کا آگے ہونا نماز کے اندر؟ جی ہاں, آگے ہونا ضروری ہے. تو وہ دیوار کی کنڈیشن نہیں وہاں پہ لاگو ہوتی ہے؟ جیسے دیوار ہونے بیچ میں دیوار ہوتی ہے, آدمی یوزلی جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ وہیں پڑھنا پسند کرتے ہیں, خواتین آگے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ آگے پڑھ لیتی ہیں. نہیں, آگے تو نہیں ہو سکتی نماز ان کی, اپنی اپنی پڑھ لینا, پھر جماعت نہیں ہو سکتی, اپنی اپنی پڑھیں گے چاہے دیوار بھی ہو بیچ میں نا. جی, مرد کا آگے ہونا ضروری ہے. نہیں, اگر تو آپ اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ الگ کمرے میں بیٹھے ہیں, آپ الگ کمرے میں بیٹھے ہیں, تو جہاں مرضی پڑھیں, اس سے تو فرق نہیں پڑتا. اگر جماعت آپ کر رہے ہیں تو پھر وہ آگے ہوں گے اور آپ ان کے پیچھے ہوں گے, سائڈ پر نہیں. السلام علیکم استاذہ. میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور ان کے آگے کوئی سترا نہیں ہوتا, یا وہ سترا ہے مطلب کوئی لیڈی ہوں گی وہ اٹھ کے چلی جاتی ہیں, تو کسی نے گزرنا ہوتا ہے تو بعض اوقات کوئی ایک اور عورت آ کے ان کے آگے کھڑی ہوتی ہے, وہ گزر جاتی ہے. اور وہ بھی کیا یہ پریکٹس ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اوکے, جزاک اللہ. نمازی کے آگے سے گزرنے کی سزا. بسر بن سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زید بن خالد نے انہیں ابو جہیم کی طرف بھیجا کہ ان سے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق پوچھیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کیا سنا ہے. ابو جہیم نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جانتا کہ اس پر کس قدر گناہ ہے
تو وہ آگے سے گزرنے کی بجائے وہاں 40 تک کھڑے رہنے کو پسند کرتا. راوی حدیث ابو نضر نے کہا مجھے یاد نہیں کہ بسر نے 40 دن کہے یا 40 مہینے کہے یا 40 سال کہے. بہرحال اگر 40 دن بھی ہوں تو کھڑے ہونا کیا آسان ہے؟ 40 سیکنڈ کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے. وہ جلدی میں ہی تو ہوتے ہیں جو گزر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کو پتا چل جائے کہ کتنی سخت سزا ہے, کتنا گناہ ہے, تو انسان وہاں رکا ہی رہے اور گزرے نہ. سترے اور نمازی کے درمیان سے گزرنے والے سے لڑائی کرنا. ابو صالح سمان روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری کو دیکھا کہ وہ جمعے کے دن کسی چیز کو لوگوں سے سترا بنا کر نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو معیط کے بیٹوں میں سے ایک نوجوان نے ان کے آگے سے گزرنے کی کوشش کی. صحابی تھے, جمعے کے دن سترا رکھ کے نماز پڑھ رہے تھے. تو ابو سعید نے اس کو سینے سے دھکیل کر روکنا چاہا, نہیں بالکل آگے سے گرنے لگے. تو اب نمازی کہاں تک دھکیل سکتا ہے؟ جہاں تک اس کا بازو ہے. اس نوجوان نے ادھر ادھر دیکھا لیکن سوائے ان کے آگے سے نکلنے کے اور کوئی راستہ نہ پایا. اس نے پھر وہی کیا تاکہ نکل جائے. تو ابو سعید نے اسے پہلے سے زیادہ سخت دھکا دیا. تو اس نے اس پر ابو سعید کو برا بھلا کہا. پھر وہ مروان کے پاس چلا گیا, حاکم تھا اس وقت, اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے جو معاملہ ہوا اس کی شکایت کی کہ انہوں نے نماز میں دھکا دیا مجھے. ابو سعید بھی اس کے پیچھے مروان کے پاس چلے گئے. تو مروان نے کہا, اے ابو سعید, تمہارا اور تمہارے بھتیجے کا کیا معاملہ, یہ کیا جھگڑا ہے؟ ابو سعید نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو لوگوں سے سترا بنا کر نماز پڑھے, تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو لوگوں سے سترا بنا کر نماز پڑھے, پھر کوئی اس کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرے تو اسے چاہیے کہ اس کو روکے. پھر اگر گزرنے والا نہ رکے تو وہ اس سے لڑے, کیونکہ وہ شیطان ہے, یعنی شیطان اس کے سر پر ہے, اس لیے وہ اس کو ہٹانے کی پوری کوشش کرے. سترے اور نمازی کے درمیان سے جانور کو گزرنے سے روکنا. سترے اور نمازی کے درمیان سے جانور کو گزرنے سے روکنا. عمر ابن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام سنیت اذاخر میں پڑاؤ کیا. کوئی جگہ تھی, نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے ایک دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور اسے قبلہ بنایا, اور ہم آپ کے پیچھے تھے. بکری کا ایک بچہ آیا اور آپ کے آگے سے گزرنے لگا. آپ اسے روکتے رہے حتیٰ کہ آپ کا پیٹ دیوار سے جا لگا اور وہ بکری کا بچہ آپ کے پیچھے سے گزر گیا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کو گزرنے مت دو, ہاتھ سے روک دو. جیسے آپ نے کہا نا, بچہ ایک چھوٹا ہے, نہ سمجھ ہے, اس کو سمجھ نہیں آئے گی, لیکن جو سمجھدار ہے اس کو روکنا چاہیے. کیونکہ جب ہم روکتے نہیں نا تو بچوں کو یہ تعلیم اور ادب آتا ہی نہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, ہر نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں. پھر جن بچوں کو گھر میں نماز کے آگے گزرنے سے روکا نہیں گیا وہ پھر کسی کے آگے سے بھی گزر جاتے, مسجد میں بھی لحاظ نہیں رکھتے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ہماری جائے نماز جتنا فاصلہ ہوتا ہے نا, تو جائے نماز جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سترا رکھا جاتا ہے, اس کے آگے سے کوئی بھی گزر سکتا ہے سترے کے پار سے. لیکن لوگ جائے نماز کے اوپر ہی پاؤں رکھ کے آپ کے آگے سے ہی گزریں گے. بعض لوگ تو سنت نہیں پڑھتے اور پھر سنت پڑھنے والوں کی سنتیں سخت خراب کرتے ہیں اور ان کے آگے سے گزرتے ہیں اور نیچے نہیں دیکھتے. کوئی سجدہ کر رہا ہے, کوئی کچھ, ٹھوکر لگ جاتی ہے, اوپر گر جاتے ہیں. کتنا خطرناک ہے گردن پہ کسی کے گرنا. تو انسان مسجد میں بہت ہی کانشیس رہے. کسی کے بھی سر کو, کسی کے بھی ماتھے کو پاؤں سے ٹھوکر دینا کوئی پسندیدہ بات تو نہیں. اصل میں یہ ہے کہ جب سنت شروع کرتے ہیں اس وقت نہیں پتا ہوتا کہ اب یہ کون سنت پڑھ رہا ہے اور کون نہیں پڑھ رہا. وہ سنت شروع کر دیتے ہیں, اتنے میں لوگ اپنا یا تو جلدی جلدی سنت پڑھ کے نکلتے ہیں یا پھر پہلے اذکار کرتے رہتے ہیں پھر ایک دم اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو کچھ لوگ اذکار جو ہے وہ بعد میں کرتے ہیں, سنت پہلے پڑھتے ہیں. تو ہر شخص کو اللہ نے عقل سمجھ دی ہے, جب وہ اٹھے, کھڑا ہو, جائزہ لے کہ میں نے گزرنا کہاں سے ہے, کہ میں کسی کے آگے سے نہ گزروں. کیونکہ دو لوگوں کے بیچ میں سے تو آپ سیدھا گزر سکتے, تھوڑا آگے زگ زیگ ہو کے, لیکن پورا کراس کر کے کسی کو نہیں گزر سکتے اور نہیں گزرنا چاہیے. سترے کے پیچھے سے گزرنے والے کی پرواہ نہ کرنا, یعنی اگر سترے کے پار سے کوئی گزر رہا ہے تو گزرتا رہے. موسیٰ بن طلحہ نے اپنے والد طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی, انہوں نے کہا ہم نماز پڑھ رہے ہوتے اور جاندار ہمارے سامنے سے گزرتے,
ہم نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کے آگے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہو تو پھر جو چیز بھی اس کے سامنے سے گزرے گی اس کا اسے کوئی نقصان نہیں، نہ نمازی کو نقصان ہے اور نہ ہی گزرنے والے کو، دونوں کو ہی نقصان نہیں۔ اون بن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی بطحا میں لوگوں کو نماز پڑھائی اور آپ کے سامنے نیزہ تھا، آپ نے سفر کی وجہ سے ظہر کی 2 رکعتیں ادا کی، اسی طرح عصر کی بھی 2 رکعات پڑھی، آپ کے سامنے سے عورتیں اور گدھے وغیرہ گزر رہے تھے، جس نے سترہ نہ رکھا ہو اس کے آگے سے کس طرح گزرا جائے۔ اب یہ تو تھا سترہ رکھنے والے کے آگے سے کیسے گزرنا ہے، اب یہ کہ جس نے رکھا ہی نہیں سترہ، اب کیا کریں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا نا آپ کو گزرنا ہے لیکن آپ دیکھتے نمازی نماز پڑھا کھلے میدان میں اور کوئی چیز آگے نہیں ہے، تو سمجھ نہیں آتی کہ کتنی دور سے گزر سکتے ہیں۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرے، کیونکہ اس میں نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے لیے شدید وعید ہے۔ اگر کوئی آگے سے گزرنے کا ارادہ کرے اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہ کسی لاٹھی کو گاڑ دے یا کوئی کرسی رکھ دے یا کسی آدمی کو حکم دے کہ وہ نمازی کے آگے کھڑا ہو جائے، پھر وہ اس کے پیچھے سے گزر جائے، جی کسی اور کو کھڑا کر کے پھر اس کے پیچھے سے گزر جائے۔ کتاب الاقناع میں اس کی شرح کے ساتھ المستوعب میں آیا ہے اگر گزرنے والے کو گزرنے کی ضرورت ہو تو وہ نمازی کے آگے کچھ ڈال دے جو اس کا سترہ بن جائے، پھر اس کے پیچھے سے گزر جائے تو اس کا گزرنا سترے کے پیچھے ہوگا۔ خاص طور پر جیسے مسجد میں آپ کے پاس آپ کا پرس ہوتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو گزرنا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمازی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اب آپ نہ یہاں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تو اپنا پرس رکھیں، گزر جائے اور پرس اٹھا لیں، وہ چھوڑ کے نہ جائے۔ جی ٹوپی کا آ چکا ہے نا، اب مجبوری ہے، یعنی جب کوئی چیز نہیں کوئی چارہ نہیں تو پھر اتنا بھی کافی ہے، خصوصاً حرم میں کرنا پڑتا ہے، بیگ رکھ رکھ کے ہی گزرنا پڑتا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے نماز میں یکسوئی پیدا کرنا، توجہ ایک جگہ پہ رکھنا، فوکس کا ہونا، کیونکہ اب آپ اپنے آپ کو کنفائنڈ محسوس کرتے ہیں نا کہ آپ کے آگے ایک چیز ہے۔ سترہ رکھنے والے نمازی کے آگے سے گزرنے کی مسافت، یعنی اب کتنی دور سے آپ گزریں گے، اب سترہ ہی نہیں رکھا اس نے۔ جہاں تک نمازی کے آگے سے گزرنے کی مسافت کا ضابطہ ہے، جب اس کے آگے سترہ نہ ہو تو اس بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں، ہم صرف ان 2 زیادہ مضبوط اقوال کو ذکر کرنے پر ہی اکتفا کریں گے۔ بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ مسافت عرف کے مطابق ہوگی، یعنی عرف میں جس کو دوری کہتے ہیں جہاں سے نمازی متوجہ نہیں ہوتا، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے سترہ نہیں رکھا تو کوئی وہاں سے گزرنا چاہتا ہے، کہاں سے گزرے، کتنی دور سے گزرے؟ اتنی دور سے جو اس کی نگاہ کے دائرے سے باہر ہو۔ نگاہ کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پر۔ سجدے کی جگہ پر دیکھ رہے ہوں تو زیادہ سے زیادہ دائرہ کتنا بنتا ہے؟ جی ہاں 2 ہاتھ، اس سے آگے تو نہیں بنتا، یعنی سجدے سے 1 ہاتھ آگے کر لیں، کیونکہ سترے کے پار سے گزرنے کی اجازت ہے نا۔ تو اب سترہ رکھنے کی جگہ کون سی بتائی گئی؟ سجدے کے بعد بکری گزرنے کی جگہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر آپ کی نگاہیں ہیں، اس سے 1 ہاتھ اور آگے کر لیجئے، اس کے پار سے آگے سے بندہ گزر سکتا ہے۔ تو شیخ ابن باز کہتے ہیں جب گزرنے والا دور ہو کر اس نمازی کے آگے سے گزرے جس نے اپنے آگے سترہ نہ رکھا ہو تو وہ گناہگار ہونے سے بچ جائے گا، کیونکہ جب وہ اس سے عرف کے مطابق دور ہو کر گزرے گا تو اس کے آگے سے گزرنے والا نہیں کہلائے گا، جیسے کہ سترے کے آگے سے گزرنے والا گناہگار نہیں ہوتا۔ بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ اس مسئلے میں معتبر مسافت نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے 3 بازو ہے، کھڑے ہونے کی جگہ سے 3 ہاتھ، بس اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں، یا پھر نمازی کے سجدے کی جگہ سے 1 بکری گزرنے کی مقدار کے برابر ہے، جہاں یعنی سترہ رکھا آپ نے، سترے کے پار سے گزرنے کی اجازت ہے، اور نمازی اور اس کے سترے کے درمیان یہی شرعی مقدار ہے، اور یہ بہت اہل علم کا قول ہے۔ یعنی آپ کی جائے نماز سے سمجھے 1 بالشت آگے سے کوئی یا تھوڑا سا اور آگے سے گزر جائے، ڈپینڈ کرتا ہے جائے نماز کتنی ہے۔ یعنی بعض جائے نمازیں تو بہت بڑی ہوتی ہیں اور بعض ایسی ہوتی ہے کہ جن کے بس سجدے کی جگہ جو ہے وہ اس کا ایج ہوتا ہے، ایج کے پاس ہی آپ سجدہ کرتے ہیں، تو سجدے کی جگہ سے پھر
ایک بازو کر لیں یا ایک اتنا کر لیں کہ بکری گزرنے کی جگہ ہو. جب سے یہ نمازوں کا یہ شروع کیا تو اپنی نمازیں بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو مجھے ایک بات جو خیال آیا کہ ڈیورنگ پریئر ہم کنسنٹریٹ کریں ہر چیز پہ کہ اطمینان سے سارا کچھ. تو میں نے ایک اپنا سیلف انالیسس کیا کہ ڈیورنگ دا پریئر لائک بٹوین دا ٹو پریئرز آلسو ہیو ٹو ڈو سیلف انالیسس. تو ایگزیکٹلی وہی بات آج آ گئی کہ خود تو اپنی کنسنٹریشن سے نماز پڑھیں اور پھر دوسروں کے آگے سے گزر جائیں. تو آئی واز تھنکنگ سبحان اللہ, جو میں سوچ رہی تھی وہی چیز سامنے آ گئی کہ ناٹ وی شوڈ بی کیئرفل ان آور پریئر بٹ آفٹر دا پریئر اگین وی ہیو ٹو بی کیئرفل فار ادر پیپل. بالکل. جس وقت آپ نے وہ بتایا تھا کہ عورتوں کی نماز آدمیوں سے پیچھے ہو, مطلب 2 کمرے ہیں, آدمی اپنی جماعت پڑھ رہے ہیں, عورتیں اپنی جماعت پڑھ رہی ہیں, تو پھر کیا وہ کمرہ آگے ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک. استاذہ اگر جیسے مائیں ہوتی ہیں ان کے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, بالکل ہی مطلب ابھی نیو بورن ہوتے ہیں, اور ماؤں نے اکثر بالکل سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے ان کو اپنے, تو کیا وہ الاؤڈ ہے؟ سائڈ سے کر کے رکھے, سامنے بالکل نہیں رکھ سکتے. لوگ اکثر ہسبینڈ آگے بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تو پیچھے جاؤ نماز پڑھ لو, ہو جاتی ہے. تو یہ کیا نماز ہو جاتی ہے گاڑی میں بیٹھ کے؟ نفل نماز صرف, فرض نہیں. فرض نہیں. اساتذہ جب ہم وہاں جاتے ہیں عمرہ کرنے یا حج پہ, تو وہ حتیم میں جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ وہاں پہ تو بالکل بھی اتنا دھکا مکا ہوتا ہے اور بالکل آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو کیا وہ وہاں پہ پھر گناہ ملے گا؟ وہاں پہ گزرنے والوں کو ملے گا, خود نہیں گزرنا چاہیے, جانا ہی نہیں چاہیے ایسے جگہ پر جہاں دیکھے کہ نہ ستھرے کا اہتمام ہے نہ کسی اور چیز کا. تو پھر وہاں پہ تو کوئی بھی ستھرا نہیں رکھتا, اور تو پھر گناہ کمانے تو نہیں جانا نا. اگر خالی ملے تو چلے جائیں, نہیں ملے تو صبر کر لیں. عورتیں مردوں سے دھکم پیل کر رہی ہیں, بال نوچے جا رہے ہیں, دوپٹہ اتر رہا ہے, توجہ بالکل بھی نہیں ہے, فائدہ نہیں. عبادت کا مقصد ہی ختم ہو گیا. اساتذہ ہمارے گھر میں بلی ہے, وہ بالکل میرے آگے سے گزر جاتی. بلی جو ہے اس کے گزرنے سے نماز میں خلل نہیں آتا. اور میری بلی جو تھی وہ تو جیسے چھوٹے بچے ہوتے نا, جو ہی میں نماز شروع کرتی تو وہ بھاگ کے آ جاتی, اور کبھی چادر کھینچ رہی ہے, کبھی جا نماز سے کھیلنا شروع کر دیا, کبھی اس کے اوپر بیٹھ کے پنجوں سے اس کو نوچنا شروع کر دیا, کبھی کچھ کبھی کچھ. پھر میں کسی کو پاس بٹھاتی تھی کہ اس کو پاس نہیں آنے دینا, کیونکہ کہیں بھی آپ نماز پڑھ لیں وہ ساتھ گھس گئی, چادر کے اندر گھس گئی. چھوٹے بچے اور بلی کا ایک ہی حساب ہے. السلام علیکم. میرے پاس کوشچن ہے, جب ہم نماز پڑھ رہتے ہیں اور ہم وہ بچہ کے ہمارے جب ہم سجدہ کرتے آ کے بیٹھ جائے تو ہم کیا کر سکتے تب؟ جب تک وہ اٹھے نا سجدے میں رہے, کہیں گر نہ, دیکھے نا آپ اچانک آپ اٹھیں گے وہ گر بھی سکتا ہے, چوٹ لگ سکتی ہے. نہیں, میں پوچھی جب ہم سجدہ کرنے لگے اور وہ ادھر بیٹھا ہو آلریڈی, تو ایک ہاتھ سے ہٹا دیں. تھینک یو. السلام علیکم. میں جیسے نماز کے لیے جاب پہ ہوتی ہوں تو یا تو کرسی پہ پڑھ لو تو یا پھر باہر جا کے, تو میں گاڑی میں پڑھ لیتی تھی, تو اکثر ہی میں گاڑی میں جا کے پڑھتی رہی ہوں. تو کیا وہ نماز اب باہر پڑھنی چاہیے یا جی باہر پڑھنی چاہیے, پارکنگ لاٹ میں؟ جی سامنے دیوار ہے جیسے اور نماز پڑھ رہے ہیں تو ستر رکھنا ضروری ہے, یہ بس دیوار ہے تو دیوار کافی ہے. کافی ہے. جسے سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر جیسے امریکہ جا رہے ہیں, وہاں پہ ہسبینڈ کہتے ہیں کہ اب یہاں باہر اتر کے نماز پڑھو گے تو یہاں پرابلم ہو جائے گی, کوئی اور مطلب خطرے کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے, تو اس کیس میں پھر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ایسی جگہ روک لینا جہاں خطرہ نہ ہو, یعنی لوگ پبلک نہ ہو. جیسے تھوڑا سا یعنی انسان جب پلان کرے سفر تو تھوڑا دیکھ کے کرے کہ جمع کرنی ہے نمازیں, کہاں روکیں گے تو مشکل نہیں ہوگی. پلان کرنے سے جگہ مل جاتی ہے. فرنٹ سیٹ پر بھی نہیں ہو سکتی نماز؟ نفل نماز ہو سکتی ہے, فرنٹ بیک اس سے پچھلی سب پہ ہو سکتی, لیکن فرض نماز کے لیے قیام فرض ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا, کھڑا ہونا فرض ہے. یہ پچھلی دفعہ میں نے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا, تو اس میں میں نے یہ بات ذکر کی تھی, اگر کوئی شخص قیام پر قادر ہے اور بلا وجہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے, فرض نماز باطل ہے, نماز نہیں ہوگی. نفل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, لیکن فرض نماز بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے. جب تک آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, آپ کی 2 ٹانگیں آپ کو اٹھا سکتی ہیں, تو آپ کو کھڑے ہی ہونا ہے. الا یہ کہ آپ زمین پہ بیٹھ کے ساری نماز پڑھ رہے ہیں اور ہر وقت آپ کے لیے پھر اٹھنا بڑا مشکل ہے, تو وہ اور بات ہے.
ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ جب ہم امریکہ جاتے ہیں تو ٹریول کرتے ہیں تو پھر گاڑی میں نماز پڑھتے ہیں، تو میں ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی، لیکن جب میں نے یہ سنا تو اس کے بعد میں نے پلان کیا کہ اب میں نے باہر ہی نکل کے نماز پڑھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ راستے ایسے بناتا ہے کہ جہاں میرے ہسبینڈ گاڑی روکتے تھے گیس لینے کے لیے تو میں اس گاڑی کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، تو وہ میرے ساتھ کھڑے رہتے تھے اتنی دیر جب تک وہ گیس ڈلواتے تھے. اس کے علاوہ جب ہم کبھی رکے تو میں بالکل جا نماز لے کے باہر آتی تھی. ایک دفعہ میں کار پارکنگ میں تھی تو ایک خاتون میرے ساتھ جھکتی جا رہی ہے، آر یو اوکے، حالانکہ وہاں بہت رات تھی، اور وہ پھر میرے ہسبینڈ گاڑی سے باہر آئے اور انہوں نے بولا نو شی از پریئنگ، شی از فائن. سو یہ صرف میں نے اس لیے بتایا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ دین اٹ ول بی ایزی. اور یہ بہترین تبلیغ بھی ہے جی. جہاں خطرے کی بات ہے وہاں دوسروں کو انسپائر بھی کرتی ہے نماز، کیونکہ سجدہ جو ہے نا ہر انسان کے اندر فطرت میں رکھ دیا گیا ہے نا کہ وہ جھکے. نہیں بس استاذہ میں ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہی تھی. آج سترے کے بیان سے سبحان اللہ نماز سے محبت کا ایک نیا احساس جو ہے وہ اجاگر ہوا کہ اتنی قیمتی چیز ہے یہ کہ شیطان کی پوری کوشش ہے کہ ہر طرف سے اسے ضائع کروا دے، اور ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہم اسے بچا لیں.